بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وآتوا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ابھی یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں، زکوٰۃ کا حقدار کون ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس چیز کا صریح طور پر ذکر آ چکا ہے کہ آپ زکوٰۃ کس کو دیں گے اور زکوٰۃ کا حقدار کون ہے۔ زکوٰۃ کا حقدار غریب ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ زکوٰۃ کا حقدار آپ مدارس میں بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کوئی اگر فلاحی کام ہو رہا ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، کوئی ایسا ٹرسٹ ہے کہ جس میں آپ کو پکا یقین ہے، تو آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ چیزیں ایسی وجود میں آ چکی ہیں کہ جو مدارس کو ختم کرنے کے لیے، مدارس کو بند کرنے کے لیے، مدارس کو بدنام کرنے کے لیے وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر قادیانی پروپیگنڈا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم لوگ جتنے بھی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم سے کچھ سوال ایسے ہوں گے کہ ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ہم اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور کس طرح کمایا، اور مال کہاں خرچ کیا۔ ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا مد مقابل جو مخاطب ہے جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ اس چیز کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے اور ہم دے رہے ہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ بالخصوص جو میرا آج کا موضوع ہے کہ جو ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا فرقہ کہ جو اسلام کے نام پر اور کچھ ویڈیوز دکھا کر وہ زکوٰۃ وصول کرنے میں لگا ہے، جس کا نام ہے جے ڈی سی۔ اس کا جو بڑا ہے، جس کا نام ظفر کے نام سے مشہور ہے وہ بندہ، تو یہ بندہ، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دائرہ اسلام میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر یہ بندہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، پھر تو بطریق اولیٰ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ جے ڈی سی یہ ایک ایسا فاؤنڈیشن ان لوگوں نے بنایا ہے کہ جو بظاہراً کچھ لوگوں کی مدد کرتا ہے، بظاہراً کچھ لوگوں کو کھلا پلا لیا، اور پھر اس کی کچھ ویڈیوز بنا کر نیٹ پر اپلوڈ کر دی اور لوگوں نے دیکھ لیا، پھر اعتبار کر کے اس بندے کو معتبر سمجھ کر کے اس کو زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات اس کو دے دیا، اور جناب یہ ہے کہ اس کو مال بھی دے دیا کہ یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو غور و گزار کروں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ باقاعدہ علماء اکرام کا اس پر ایک فتویٰ ہے۔ نمبر دوسری بات، یہ جے ڈی سی یہ فریق مخالف یعنی شیعوں کا فاؤنڈیشن ہے۔ یہ شیعوں کا فاؤنڈیشن ہے، اور وہ لوگ ہمارے مال کو لیتے ہیں، ہماری زکوٰۃ کے پیسوں کو لے کر کے پھر ہمارے ہی خلاف اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس پیسے کو ایران بھیجا جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس پیسے کو ایران بھیجا جاتا ہے، وہاں پر پھر جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں ہوتی ہیں، ان سے اسلحہ وغیرہ اور جنگی سامان خریدا جاتا ہے۔
اس پر ایک مستقل مکمل تاریخ موجود ہے اور کتابیں موجود ہے کہ JDC کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ ان سے جا کر کے ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پر افسوس یہ ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان وہ نیٹ پر، موبائل پر ہی سب کچھ اعتماد کر لیتا ہے، اصل حقیقت وہ نہیں جانتا۔ بہت سے فرقے اس وقت ایسے آ چکے ہیں، بہت سی فاؤنڈیشن اس وقت ایسی بن چکی ہے کہ جو دین والوں کو بدنام کرنے میں لگی ہیں، جن میں سے سب سے بڑا کردار JDC کا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو، میں اپنی عوام کو، میں امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ خدا را جہاں پر بھی JDC کی آواز لگے تو آپ وہاں سے دور رہیں، آپ وہاں سے بچیں۔ میرے صحابہ کے دشمن، میرے دین کے دشمن، میرے نبی کے دشمن۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب بندہ کسی استاد کے شاگرد کی توہین کرتا ہے، کسی استاد کے شاگرد کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ اصلاً اس شاگرد کو نہیں بلکہ اس شاگرد کے استاد کو برا بھلا کہتا ہے، اس لیے کہ اس شاگرد کو پڑھانے والا تو استاد ہی ہے نا، اسی وجہ سے وہ اس کو برا کہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو میرے صحابہ کو غلط کہتے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا تو وہ نبی کو کیسے مانے گا بھائی؟ جو صحابہ کو ہی نہیں مانتا، ان کی تکفیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، قرآن میں تحریف کے قائل ہے، امی عائشہ پر تہمت لگاتا ہے، تو ایسا بندہ آپ بتائیں کیا دار اسلام میں اس کا کوئی حق ہے؟ نہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اموال کو بچائیں، ہم اپنی آمدنی کو بچائیں، ہم مدارس میں دیں، ہم کسی ایسے فاؤنڈیشن میں دیں کہ جہاں پر واقعتاً غریبوں کی مدد بھی کی جاتی ہو، کوئی معتبر فاؤنڈیشن ہو۔